بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کا والی ہے۔ بے شک وہ معبود ہے، وہ اکیلا ہے، میں گواہی دیتی ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور خاص بندے ہیں۔ اے اللہ پاک اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی فضیلتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، اور انہیں اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ السلام علیکم ہدایت ایف کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت ایف۔ حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے میسیج کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی خاص پیغام ہے ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ میری تمام بہنیں، میرے تمام بھائی تمام تر حالات کو سمجھنے کے لیے پلیز میری ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں گی اور انشاءاللہ اس واقعے کی روشنی میں آپ کو اپنے مسائل کا حل مل جائے گا۔ جو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں کہ فلاں وظیفہ آپ کا بتایا ہوا کیا ہے لیکن اثر انداز نہیں ہوا، یا فلاں بندے نے یہ وظیفہ بتایا تھا وہ کیا وہ نہیں اثر انداز ہوا، یہ ان کے لیے میرا خاص میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو طرح کا رزق رکھا ہے۔ ایک وہ رزق جس کی تلاش میں انسان رہتا ہے، ایک وہ رزق جو رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے۔ شیخ سعدی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا بات میری یاد رکھنا، رزق ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ رزق جس کی تلاش میں تم گھر سے نکلتے ہو، دوسرا وہ رزق جو تمہاری تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ رزق جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں تب تک نہیں مل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور وہ رزق جو آپ کے پیچھے بھاگے گا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ آپ تک جیسے تیسے بھی پہنچے آپ تک پہنچ ہی جانا ہے۔ بے شک وہ محنت و مشقت سے پہنچے یا جیسے بھی پہنچے آپ تک پہنچ جانا ہے۔ اور اس مثال سے، شیخ سعدی کی اس بات سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہم تک پہنچ کے ہی رہنا ہے۔ یہاں بات آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ ہی دیا ہے، تقدیر کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے، تو پھر بھی ہم پہ یہ کیوں چھوڑا ہے کہ آپ دعا مانگیں؟ ہمیں کیوں دعا مانگنی چاہیے؟ پھر ہمیں دعا تو نہیں مانگنی چاہیے۔ تو بڑا خوبصورت اللہ کے ولی نے جواب دیا، سن لیجئے۔ ایمان والے ہیں نا، ایمان والوں کے جواب بھی پھر اور طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، ان کا پختہ محبت اور عقیدہ تھا، اس وجہ سے ان کا جواب سنیے کتنا ایمان فروز انہوں نے جواب دیا۔ بولتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ہو سکتا ہے خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندہ فلاں چیز مانگے گا تو میں دوں گا، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دعائیں کر کر کے نہ ہاریے، دعائیں کر کر کے نہ پریشان ہوئیے کہ اگر ہمیں ایسے نہیں مل رہا، ہمیں ویسے نہیں مل رہا، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ہمارا مانگنے کا انداز ہی پسند ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مانگنے کا انداز ہی نہیں صحیح، بس آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، ٹھیک اس بچے کی طرح جو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، جو بار بار مانگتا ہے تو آخرکار اس کی ماں اسے دے ہی دیتی ہے۔ اگر جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو آج کا خاص وظیفہ شروع کریں گے۔ میں نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بار بار جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، یہ اثر انداز نہیں ہوا، اب ہم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، سارا کچھ ہی کریے، اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ جب آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ میرا آج کا جو وظیفہ ہے وہ خاص طور پر حصول رزق کے لیے ہے، خاص طور پر حصول رزق کے لیے۔ یہ ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے، ان کا بتایا ہوا اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ میں نے جس کو بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس کے پاس مال و دولت کے انبار بھی دیکھے ہیں۔ جو بندہ، میں آپ کو پختہ یقین سے کہتی ہوں،
آپ مان لیجئے، اتنے یقین سے کہتی ہوں کہ میں مانتی ہی نہیں کہ اگر کوئی بندہ فجر ٹائم اٹھے، باوضو ہو، نماز فجر ادا کرے اور سورج نکلنے سے پہلے 100 آیت پڑھے، کوئی سی بھی 100 آیت، سورہ یاسین ہو سکتی ہے، سورہ مزمل ہو سکتی ہے، سورہ فتح ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی آیات 102 صورتیں ملا لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کس طرح سے رزق کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ کبھی بھی وہ بندہ محتاج نہیں ہو سکتا کسی کا جو بندہ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر کے بعد 100 قرآنی آیت پڑھ لیتا ہے۔ ہمارے گھر میں تو روٹین ہے کہ اس وقت سورہ مزمل اور سورہ واقعہ پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی بتایا سورہ مزمل اور سورہ واقعہ پڑھائی جاتی ہے۔ سورہ واقعہ ویسے بھی بہت فضیلت والی سورت ہے، انشاءاللہ اس کے فضائل بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ میں یہ خاص طور پہ ان بہنوں تک کو یہ میسیج دینا چاہوں گی، یہ میرا میسیج ہی ریکارڈ کر لیجئے کہ جتنی مرضی تنگ دستی ہے، میں کہتی ہوں اگر تو آپ کے گھر میں فاقوں کی بھی نوبت آ چکی ہے، لیکن یہ خاص وظیفہ آپ کر لیجئے۔ میں چیلنج سے کہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی نہ فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ محتاجی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے کہ لوگ بھی آپ کا عمل پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا عمل کیا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رزق عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے، میرے اور سب کے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہدایت FN کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔